سر میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھوں گا. پہلے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ریزروز کی کیا پوزیشن ہے. ریزروز میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ سعودیوں سے، یو اے ای سے، اور ہم نے وہ قطر ہے، سے لے ہمیں کے پتہ رکھے ہے، بالکل پتہ ہیں. ہے. بجلی میں اور پیٹرولیم میں آپ سے زیادہ بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ صورتحال کتنی خراب تھی. بیڈ سچویشن، کوئی یہ کہیں کہ بڑے نہیں سر، بارش بیڈ ایک ہن ہوتی ہے برس نا. رہا تھا اور اب نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بات کی حقیقت سے بتا رہا ہوں. ریزرو تو سامنے نظر آتے ہیں نا، اس میں بھی جو جنگلری ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو دوسرے معاملات تھے کہ آپ نے فیصلے کوئی نہیں کیے ہوئے، آپ نے مستقبلی کام ہی کوئی نہیں کیا، آپ وہی چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ نے جو اس مہینے کی بھی آپ نے کم از کم پیٹرول اور ایل این جی اور ڈیزل کا بندوبست نہیں کیا ہوا تھا. تو یہ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں. آپ کے جو قرضہ ہے، جو آپ نے تخمینہ 2800 ارب کا لگایا تھا، وہ 6000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. آپ تو بس قرضے لیتے رہے. اور کتنی حد تک آپ قرضے لیں گے؟ سر ریزرو سے شروع کر لیتے ہیں. جی 10.3 ارب ڈالر آخری آفیشلی رپورٹڈ سینٹرل بینک کا نمبر ہے ریزروز کا. اور اس جی میں بھی زیادہ تر پیسہ وہ ہے جو جی ہمارا ادھار کا پیسہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، یا فارورڈ سواپ کیے ہوئے ہم نے بینکس کے ساتھ. جی ریزروز میں پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی حکومت سے توقع یہ تھی، جس طرح عمران خان کی حکومت جب بنی تھی 2018 میں، یہ سعودی عرب سے، یو اے ای سے، قطر سے، چائنا سے ایک پیکیج ملا تھا، اور اس کے لیے فوج کو ساتھ چلنا پڑا تھا. آپ کی حکومت سے یہ توقع تھی کہ آپ بھی جائیں گے، آپ کو بھی کچھ اس طرح کی ڈیل کرنی پڑے گی جس سے ہم اس کرائسس سے نکل جائیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو وہ ڈیل ابھی تک نہیں مل پائی؟ فوج کا تعاون نہیں ہے، وہاں سے گرین سگنل نہیں ہے، آپ کے تعلقات میں خرابی آ گئی ہے سعودی عرب سے، یو اے ای سے، یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، وہ تعلقات میں خرابی کوئی نہیں ہے. تعلقات میرے خیال ہے بہتر ہی ہوئے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا، ہم سب کو ایک پیج پر ہونا ہے. یہ فوج علیحدہ نہیں ہو سکتی، حکومت علیحدہ نہیں ہو سکتی. سب ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم ہیں، اور ہمیں رہنا چاہیے کم از کم اس ایک پیج پر. والے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں. آپ میں جو کمی رہی ہے، آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں، آپ نے آئی ایم ایف سے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں جو آپ نے فروری میں معاہدہ کیا، جو اگست تک چل رہا ہے، اس کی آپ نے مکمل طور پہ نفی کر دی. اور آپ نے نہ صرف وہاں پر بھی جھوٹ بولا، واپس آ کر بھی جھوٹ بولا، اور آپ نے معاہدے کی مکمل نفی کر دی. اب جو بھی آپ کو قرضہ دیتے ہیں یا آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ بیسیکلی آئی ایم ایف کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملک ایک رسپانسبل طریقے سے بیہیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر آپ روز 25-30 ملین ڈالر پیٹرول پمپ پر لوگوں کے حوالے کر رہے ہوں، بجائے اس کی دیکھیں کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ ذمہ دار نہیں سمجھتے، ایک ذمہ دار ملک نہیں سمجھتے. تو سب سے جو آج آپ نے بڑا فیصلہ کرنا تھا، جس کے ہم نے مکمل اور طریقے دیکھے کیسے ہم اس بوجھ کو عوام پر کم سے کم کر سکتے ہیں، وہ اپنے پیٹرولیم پرائسز کا معاملہ ہے. تو پیٹرولیم پرائسز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت تھی. جس دن آپ نے حکومت سنبھالی پہلے دن کر دینی چاہیے تھی. میں تو اس کا ہم ہی کر دینی چاہیے تھی. پہلے دن آپ لوگوں نے کمزوری دکھائی. جی، اس کو آپ کمزوری سمجھیں یا حالات کی آگاہی سمجھیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ عوام پر اس بوجھ کو کیسے کم سے کم تک کر سکتے ہیں. آپ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہیں، اپنے آپشنز کو ایگزامن کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوئیں. اب آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں اور آگے چلنا ہے. سب سے بڑا آپ کا چیلنج آئی ایم ایف کو اس وقت مطمئن کرنا کہ جس بنیاد پر آپ کو آئی ایم ایف نے اکتوبر میں ہماری حکومت میں نہیں سپورٹ کیا تھا، کیا آپ ان کو مطمئن کر سکیں گے، وہ اعتماد دے سکیں گے یا نہیں.